اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، اور آپ کو روشن چراغ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ چراغ ہے کہ یہ ہے روشنی کا سیل رواں، چراغ ہے کہ یہ ہے روشنی کا سیل رواں، کہ اس کی گود سے اٹھتے ہیں نور کے طوفان۔ نہ اس پر ہو اثر انداز گردش دوراں، نہ اس پر ہو اثر انداز گردش دوراں، نہ اختلاف شب و روز نے بہار و خزاں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو روشن آفتاب اور مہتاب قرار نہیں دیا، بلکہ آپ کو روشن چراغ فرمایا۔ تو میں یہاں آپ کے سامنے چراغ کی وہ خصوصیات بیان کرنا چاہتا ہوں جو بدرجہ تمام و کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں، اور یہ صفات چاند اور سورج کے اندر بھی نہیں پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ سورج کی روشنی پر تو رات کا اندھیرا غالب آ جاتا ہے اور اس روشنی کو چھپا لیتا ہے، اور دن کا اجالا چاند کی چاندنی کو بے نور کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چراغ روشن کیا، یا اللہ تعالیٰ نے جو روشنی آپ کو بخشی اور آپ کے ذریعے سے قیامت تک دنیا تک جو روشنی پہنچ رہی ہے، وہ چراغ تو ایسا ہے کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ لیلھا کنہارھا، کہ اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ چراغ کی خصوصیات میں سے چند خصوصیات یہ ہیں کہ آفتاب کے تو قریب جانا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ وہ تو آگ اگل رہا ہے، اور چاند کی روشنی تو اپنی نہیں ہے، وہ ادار سے گزارا کرتا ہے، وہ سورج سے جو ہے وہ روشنی لیتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو چراغ شمع محفل ہوتا ہے، وہ آپ کے درمیان موجود رہتا ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفلوں میں رونش بخشتے تھے، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسد خاکی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن جو چراغ آپ نے روشن کیا، اس کی روشنی نور ہدایت کی صورت میں، خواہ وہ قرآن ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ایسا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ محفل ہوتے تھے۔ آپ کے ساتھ جو لوگ مصافحہ کرتے تھے وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ریشم سے زیادہ ملائم اور نرم، اور اس کی خوشبو مشک و عنبر سے بڑھ کر تھی۔ اللہ اکبر۔ چراغ میں وہ سوز اور گداز ہوتا ہے کہ وہ خود گل کر دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے موم کو دیکھا ہوگا، موم بھی تو ایک چراغ ہے نا، خود گلتا رہتا ہے، پگھلتا رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور چراغ کی جو بتی ہوتی ہے، بڑی عمر کے لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے بچپن کے دور میں جو چراغ دیا سا ہم جلاتے تھے، یا وہ چمنی جو ہم جلاتے تھے، تو اس میں ایک بتی ڈالی جاتی تھی، اور تیل کے ذریعے سے جو بتی جو ہے وہ روشن ہوتی تھی۔ تو وہ بتی خود جلتی رہتی ہے، جس طرح موم خود پگھلتا رہتا ہے، تو وہ پگھل کر دوسروں کو روشن کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا چراغ تھے کہ آپ کی حیات مبارکہ سے صحابہ کرام نے فیض حاصل کیا، اور ان سے تابعین نے، اور ان سے تبع تابعین نے، اور پھر نسل در نسل الحمدللہ 1450 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تا قیامت چراغ سے چراغ جلتا رہے گا۔ سورج اور چاند روشنی تو دیتے ہیں،
مگر ایثار اور قربانی کا سبق نہیں دیتے، تو چراغ کی بتی جو ہے وہ خود جل کر فنا ہو جاتی ہے اور دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے۔ یہی حال تھا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس دعوت کے سلسلے میں قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو اذیتیں، جو تکلیفیں آپ نے برداشت کی، اور جس قدر آپ غمزدہ اور رنجیدہ رہتے تھے ان تکلیفوں کے اوپر نہیں، بلکہ اس غم میں آپ گلتے تھے کہ یہ جن لوگوں کو میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور ان کو نار جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، یہ اس آگ کی طرف بغٹوٹ دوڑ رہے ہیں۔ اس غم اور اندوہ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان لوگوں کے پیچھے گل کر غم میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ اس قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، یہ اس دین کو قبول نہیں کر رہے ہیں؟ دوسری جگہ فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ وہ سراج منیر اور وہ خیر البشر جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، مومنوں کے لیے تو وہ خاص ہی شفیق، مہربان اور رحیم ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ خَسَرَاتٍ، پس آپ ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ یہ کیفیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس طریقے سے چراغ جو ہے وہ پورے کی پوری بتی جل کر یا موم گل کر پگھل کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایسی روشنی دوسروں کو فراہم کر جاتا ہے کہ اس ایک چراغ سے ہزاروں دوسرے چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں۔ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سرداروں کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کے ساتھ کس قدر بدسلوکی کی، آپ کو برا بلا بھی کہا، اوباش گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، پتھر مار مار کر انہوں نے آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا۔ جب آپ ایک باغ میں آرام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تو ان گنڈوں نے آپ کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، پھر پتھر مارنا اور گالیاں دینا شروع کر دیا۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہاڑوں کا فرشتہ جبریل کی معیت میں حاضر ہوا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے حال کو دیکھ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ ملک الجبال اس لیے آیا ہے کہ طائف کے ان پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے تاکہ یہ اہل طائف جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا نام نشان مٹا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس چراغ سے ان کے سینے نور ایمان سے منور نہیں ہو رہے ہیں تو میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسلوں کو اس کا شرف ضرور حاصل ہوگا۔ فرمایا کہ یہ جو روشنی میں دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ روشنی ان کی نسلوں تک پہنچے گی، اور نسلوں کی بات نہیں، چند ہی سالوں کے بعد اہل طائف سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چراغ کا ایندھن وہ تیل ہے جو اسے روشن رکھے ہوئے ہے۔ چراغ میں ایندھن کے طور پر کیا چیز استعمال ہوتی ہے؟ تیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو سرمایہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ وحی الہی کا وہ روغن تھا جس سے آپ کا دل ہر وقت روشن رہتا تھا، اور حتیٰ کہ آپ کے ہونٹوں کی جنبش بھی اسی سے ہوتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلتے تھے وہ بھی اللہ کے کلمات ہوا کرتے تھے۔ اسی قرآن کے ذریعے سے آپ کو حکم ہوا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان سے بڑا جہاد کیجئے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اور جو بھی اللہ کے وعدے پر ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے۔ تو محترم بھائیو، اس سراج منیر کا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراج منیرہ قرار دیا ہے، روشن چراغ قرار دیا ہے، ان کا پیغام یہی ہے کہ بلغوا انی ولو آیا۔ لوگو اگر تمہارے پاس ایک آیت بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچی ہے تو اسے آگے پہنچا دو۔ بدقسمتی سے آج ہم نے اس چراغ کی روشنی کو اپنے تک محدود کر لیا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے دنیا جہالت کا گہوارہ بن چکی ہے۔ تو آؤ دوستو، ایک کام کریں، اسوہ محمد عام کریں، جن چراغوں سے وہ روشنی، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو